بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سلطان محمود غزنوی کی قسط نمبر 9 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس قسط میں ہم بیان کریں گے کہ غیر مہذب غیر مسلموں کا سلطان محمود غزنوی کو لٹیرا کہنے کا پروپیگنڈا، اس کے بارے میں بھی ہم بیان کریں گے۔ تو دوستو، غزنی میں اسیری کے دوران سلطان محمود غزنوی نے راجہ جے پال سے پوچھا کہ تم نے کیوں ہم کو بار بار دکھ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اس پر جے پال جواب دیتے ہوئے کہنے لگا، اس مرتبہ میری خطا معاف کی جائے اور مجھ کو چھوڑ دیا جائے۔ میں اب تازیست فرمان برداری سے انحراف نہیں کروں گا۔ آپ کا مطیع اور فرمان بردار رہ کر رہوں گا اور پنجاب کو غزنی کا ایک صوبہ سمجھ کر آپ کی جانب سے حکومت کروں گا اور سالانہ خراج بلا عذر بھیجتا رہوں گا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی نے انتہائی شرافت سے کام لیتے ہوئے راجہ جے پال کی اس گزارش اور استدعا کو قبول کر لیا تھا اور اسے رہا کر کے غزنی سے لاہور کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ اس طرح راجہ جے پال تقریباً 8 مہینے تک سلطان محمود غزنوی کی اسیر کی حیثیت سے غزنی شہر میں رہا۔ اس کی غیر موجودگی میں لاہور میں اس کا بیٹا آنند پال، جو میر کا جنگ سے فرار ہو کر اپنی جان سلامت لے کر آیا تھا، اس کے علاقوں کا بندوبست کرتا رہا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہاں سوچنے اور غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ راجہ جے پال تیسری مرتبہ سلطنت غزنوی پر حملہ آور ہوا، غزنی کی مملکت کے کچھ حصوں کے لوگوں کو باغی بنا کر اپنے ساتھ شامل کیا، اور اس کے باوجود سلطان محمود کی مٹھی بھر سپہ سے شکست کھا کر دوسری مرتبہ گرفتار ہو گیا۔ جبکہ سلطان محمود غزنوی کی یہ حالت تھی کہ اس نے ابھی تک دریائے سندھ کے اس طرف قدم نہیں رکھا تھا، جبکہ غیر مسلم مورخین اس لڑائی کو سلطان محمود غزنوی کا ہندوستان پر تیسرا حملہ قرار دیتے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ اس ماسٹر مائنڈ جے سی ایلن اور مسٹر ہنٹر، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سر جان میلکم بھی یک زبان ہو کر یہ لکھ دیتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی ہندوؤں کو زبردستی مسلمان بنانے اور ہندوستان کی دولت سمیٹ کر غزنی لے جانے کے لیے بلا وجہ بیچارے ہندوؤں پر حملے کرتا رہا، اور وہ ہندوؤں کا بلا سبب قتل کرنا ثواب کا کام سمجھتا تھا۔ اسی مارسڈن نے اپنی طرف سے محمود کے اس فرضی حملے کا ایک سبب یہ بھی تصنیف کر دیا ہے اور لکھتا ہے، سلطان محمود غزنوی اب بچہ ہی تھا کہ اس نے اکثر اوقات گراں بہا مال اور منال سے لدی اونٹوں کی لمبی لمبی قطاریں اپنے باپ کے ملک سے پار ہوتی دیکھی تھی۔ وہ سوداگروں سے بات چیت کیا کرتا تھا جو بڑے بڑے شہروں اور پروس دولت مندروں کا حال سناتے تھے۔ اس پر وہ کہتا تھا کہ جب میں بڑا ہو کر بادشاہ بنوں گا تو ہند کے راجاؤں کے ساتھ لڑوں گا اور ان سے سارا سونا چاندی اور قیمتی مال و اسباب چھین کر غزنی لے آؤں گا۔ اسی طرح کے ایک اور غیر مسلم مورخ سلطان کے متعلق لکھتا ہے کہ سلطان محمود کا ہند کی دولت پر تو دان تھا ہی، مگر ساتھ یہ بھی آرزو تھی کہ بڑے بڑے بانکے راجپوتوں کو تلواروں کے زور سے مسلمان کرے گا۔ ایک اور غیر مسلم مورخ جے سی ایلن لکھتا ہے، محمود لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے شہروں کو برباد کر دیتا تھا، جو مسلمان ہونے سے انکار کرتا اس کا قتل کر دیتا تھا۔ اس نے شہروں کو برباد کر دیا، مندروں کو گرا دیا، متبرک برمنوں کو جن کی ہندو عزت کرتے تھے قتل کر ڈالا، گاؤں اور قصبوں کو جاڑ دیا کرتا تھا، پختہ غلوں کے کھیتوں کو جلا کر خاک کر دیا کرتا تھا، خوش و خرم گھروں کو ماتم کدا بنا دیا کرتا تھا۔ راجہ جے پال والی لاہور نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے سخت کوشش کی۔ سلطان محمود ایک جرال لشکر لے کر کوستانی علاقوں سے گزرتا اور ہندوستان کے میدانوں پر حملہ آور ہوا۔ شہر پشاور کے نزدیک اپنے ڈیرے ڈال دیے۔ راجہ جے پال راجپوت سوار پیدل اور بہت سے ہاتھی لے کر حملہ آور فوج کو پسپا کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ گھمسان کی لڑائی ہونے لگی۔ مسلمان لشکریوں نے تلواروں سے ہاتھیوں کے سونے کاٹ ڈالی اور تیروں سے ان کی ٹانگیں زخمی کر دی۔ مسلمانوں نے مذہب کے جوش میں متاثر ہو کر ہندوؤں پر اس زور سے حملے کیا کہ ان کی فوج تتر بتر ہو کر بھاگ گئی تھی۔ محمود کے لشکری راجہ جے پال کو رسیوں سے باندھ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے تھے، اور نیز انہوں نے بہت سے ہندوؤں کو قید کر لیا تھا۔ کچھ قیدیوں کے ہاتھ ان کی کمر سے باندھ دیے گئے تھے۔
बाज के इनके कान पकड़कर और बाज को गर्दन पर थप्पड़ मारते हुए ले गए थे। इसके अलावा मिस्टर मेलकम, जिसे बड़ा संजीदा मिजाज मौरख ख्याल किया जाता है, वो भी इन्हीं की तरह मुसलमान दुश्मनी पर उतर आता है। और जो कुछ दूसरे लोगों ने मुसलमान दुश्मनी में सुल्तान महमूद गजनवी के सर पर थोपा था, मिस्टर मेलकम ने वही कुछ महमूद की बजाय इसके बाप सबुतगीन के सर पर लाद दिया। वो सुल्तान सबुतगीन के मुतल्लिक लिखता है कि इसने हिंदुस्तान पर इसलिए हमला किया था कि हिंदुस्तान की दौलत का हाल वो सुन चुका था और लूट की चाट इसे बेढब लगी थी। और अलावा इसकी बड़ी गर्ज ये थी कि बुत परस्तों के दीन और मजहब को खाक में मिला दे और अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्लत को उजाड़ ले। चुनाचे इसने पहले पहल जयपाल को शिकस्त फाश दी, जो इन दिनों शुमाली हिंद का राजा था। पंजाब पर कब्जा किया और पंजाब को लूटा खसूटा और दूसरी मुहिम में पहली मुहिम की बेनिस्बत बड़ी कामयाबी हासिल हुई, यानी हिंदुस्तान के राजा पर बड़े मार्के में गालिब आया। इन यूरोपीय मौरखीन के सुल्तान महमूद गजनवी और इसके बाप सबुतगीन से मुतल्लिक अच्छी बातों से मुतल्लिक मुसलमान मौरखीन लिखते हैं कि जयपाल और सबुतगीन की दो लड़ाइयों और जयपाल और सुल्तान महमूद की एक लड़ाई का हाल जो बयान हुआ है, इसको अगर पढ़ा जाए और यूरोपीय मौरखों का बयान भी याद किया जाए और तहकीक की जाए कि आज तक किसी ने इन अलीजा मौरखों से ये दरियाफ्त करने की भी जरूरत नहीं की कि जनाब आपने महमूद गजनवी को अपने बाप की सुल्तानत में सुदागरों से बातें करते और हिंदुस्तान के राजाओं से लड़ने और हिंदुस्तान की दौलत गजनी ले जाने का इरादा जाहिर करते हुए क्या खुद सुना था, और जयपाल को रस्सियों से बांधने और इसके हमराइयों को कान पकड़कर ले जाते और मारते हुए खुद देखा था, या महज जीनत कलाम के तौर पर आपके दिमाग की इख्तरा है? और ये हालात और असबाब जो आपने बयान किए किस तारीख या किस माखज़े से आपको मालूम हुए? मुस्लिम मौरखीन मजीद लिखते हैं कि किस कदर हैरत का मुकाम है कि इन्हीं यूरोपियन मौरखीन ने लिखी हुई किताबों के हवाले से असबात मुद्दाह के लिए तमाम हिंदू और यूरोपीय मुसन्निफीन इसी तरह पेश करके मुतमिन हो जाते हैं, गोया उन्होंने अपनी तहकीक हद कमाल तक पहुंचा दी है और अब इनकी मुखातब को इल्म और ऐन के मुतारज से गुजर का हक के यकीन के मर्तबा तक पहुंच जाना है। हकीकत यह है कि जो लोग हिंदुस्तान की नफ्सियात से वाकिफ हो चुके हैं, इनको मौका हासिल है कि वो बिला तकल्लुफ इनको अहमक और उल्लू बनाकर अपना उल्लू सीधा करें और इनकी जहालत और हमाकत का तमाशा देखकर लुत्फ उठाएं और कहके लगाएं। मुस्लिम मौरखीन मजीद लिखते हैं कि महमूद गजनवी अगर वाकई लोगों को मुसलमान बनाने और जो इनकार करे इसको फौरन कत्ल कर डालने का शौकीन था, तो तज्जब है कि राजा जयपाल 8 महीने तक इसके पास एक कैदी और असीर के सेज से था और मुसलमान ना हुआ, बल्कि हिंदू का हिंदू बना हुआ सही सलामत वापस अपने मरकजी शहर लाहौर पहुंच गया था। सुल्तान महमूद गजनवी ने इससे खराज गुजारी और फरमाबरदारी का अकरार तो लिया, मगर मुसलमान होने की फरमाइश कभी नहीं की थी। अगर फरमाइश की थी तो इसके इनकार पर इसको कत्ल क्यों नहीं किया? जयपाल तो इसके बाप से भी 2 मरतबा पहले लड़ चुका था। इसने पहली मरतबा इकरार, इताअत और खराज गुजारी के बाद वादा पर रहाई पाकर दोबारा हमला किया और अब 12 हमला आवर होकर महमूद के नीचे पंजे में गिरफ्तार हो गया था। ऐसे बदअहद, द्रोगो और फितना बर्पा करने वाले को स्वाय महमूद के और कौन है जिसने इस तरह रहाई दी और इज्जत के साथ इसके इलाकों की तरफ रुखसत किया हो? तो क्या दुनिया में इसे के बढ़कर भी कोई सफेद झूठ हो सकता है कि सुल्तान महमूद गजनवी को जालिम और जयपाल को मजलूम बताया जाता है और जयपाल की योरिश को महमूद का हमला करार दे दिया था? सुल्तान महमूद गजनवी ने जयपाल को कौल करार लेकर गजनी से हिंदुस्तान की तरफ रवाना किया और खुद चंद महीने बाद यानी मुहर्रम 393 हिजरी में सिस्तान की तरफ चला गया, इसलिए कि इसने 9 मुफ्तुआ इलाके में बदअमनी के आसार पैदा हुए थे, जिनको महमूद ने जाकर रफा किया और वहां से गजनी वापस आकर 2-3 साल तक गजनी में मुकीम रहा। इस अरसा में इसने क्या क्या काम किए और किन मुशागल में मसरूफ रहा, इनको बयान करने की कतई जरूरत नहीं, मगर यह बयान करना जरूरी है कि हिंदुस्तान पर हमला करने का इसको भूल कर भी ख्याल ना आया। हदूद हिंद की जानब से बिल्कुल मुतमिन और बेफिक्र था, क्योंकि सुल्तनत पंजाब से इसको सुलह थी
اور برائے نام خراج جس کا وعدہ جے پال نے خود کیا تھا سالانہ غزنی پہنچ رہا تھا۔ مسلم اور مورخین مزید لکھتے ہیں کہ راجہ جے پال جب غزنی سے لاہور پہنچا تھا تو اس نے اپنے بیٹے انند پال کو فرما روائے پنجاب بنایا۔ بیٹے نے باپ کے لیے تخت خالی کرنا چاہا مگر جے پال نے انکار کیا اور انند پال کو محمود کی مخالفت نہ کرنے اور سالانہ خراج دیتے رہنے کی وصیت کر کے خود اپنے مذہبی عقیدے کے موافق آگ میں جل کر مر گیا تھا۔ اس موقع کو تمام مورخین نے متفقہ طور پر اسی طرح لکھا ہے کہ جے پال ایک مذہبی عقیدے کے موافق جو راجہ 2 مرتبہ دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہو جائے اس کو آگ میں جل کر مر جانا چاہیے، اور وہ آگ میں جل کر مر گیا تھا۔ ارشاد ستارہ ہند نے اپنی کتاب آئینہ تاریخ نما میں ایک سنسکرت زبان کا لفظ تشیل استعمال کر کے بتایا کہ تشیل پھوس کی آگ کو کہتے ہیں اور جے پال اسی آگ یعنی تشیل میں جل کر مرا تھا۔ ظاہر ہے جے پال کہ اس طرح مرنے سے ہندوستان کے مذہبی گروہوں میں خاص اثر کیا گیا اور مذہبی پیشاؤں یعنی برہمنوں نے راجہ کے اس حسن عمل کا حال سن کر اس کو یقیناً مذہبی شہید کا مرتبہ دیا، جس کے ساتھ ہی سلطان محمود غزنوی سے نفرت اور عداوت اور جے پال کے جانشین انند پال سے محبت اور ہمدردی کے جوش پیدا کرنا لازمی تھا۔ ہندوستان کی آب و ہوا کی مخصوص اثر اور تمام مذکورہ واقعات کو ذہن میں رکھ کر اگر غور کیا جائے تو اس زمانے کے ہندوستان میں کس طرح سلطان محمود کے متعلق نفرت اور انتقام کے جذبات پیدا ہوئے ہوں گے، اور نوازیدہ برہمنی مذہب اور پرانے مسخ شدہ بدھ مذہب کے مناقشات دونوں مذاہب کے پنڈتوں نے فراموش کر کے کس طرح اپنی تمام تر توجہ اتفاق اور اتحاد اور دونوں مذاہب کے درمیان ایک مشترکہ راہ اختیار کر کے تمام باشندگان ہند کو سلطان غزنی کے خلاف آمادہ ہو جانے کی کوشش کی تھی۔ چنانچہ جے پال کی خودکشی کے بعد ہندوستان میں فوراً ایک ایسے مذہب کی بنیاد رکھے گی جس نے بدھ اور برہمنی مذہب کے ماننے والے دونوں شریک کیے جا سکتے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ افسوس ہے کہ بادشاہوں اور لڑائیوں کی تاریخ لکھنے والے جب واقعات پر رائے زنی کرتے ہیں تو مذاہب اور قوموں کی تاریخ کو فراموش کر دیتے ہیں اور حقیقت حال کا چہرہ بے نقاب کرنے میں کم کا تلاش اور جستجو سے کام نہیں لیتے۔ جے پال کے بار بار سلطنت غزنوی پر حملہ کرنے اور 3 مرتبہ شکست پانے کے بعد خودکشی کرنے اور اس کے بعد انند پال کے بھی باپ کے نقش قدم پر چلنے کا جہاں ایک طرف یہ نتیجہ ہوا کہ پنجاب کا علاقہ سلطنت غزنی میں شامل ہو گیا تھا، وہاں دوسری طرف اس نے بھی زیادہ اہم ایک نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ ہندوستان کے 2 رکیب مذاہب یعنی بدھ اور برہمنی مذہب کے علموں اور پیشواؤں میں ایک زبردست صلح قائم ہو کر آئندہ کے لیے مذہبی کشمکش بالکل نابود ہو گئی، اور پنجاب کے بدھ حکومت کو برباد ہونے پر بدھ مذہب کے پیروکار اکثر اس جدید مذہب میں جذب ہو گئے تھے جو ہندوستان کے پنڈتوں نے پنجاب اور غزنوی کی حکومتیں میں مذکورہ سلسلہ جنگ قائم ہونے کے سبب تجویز کیا تھا اور جس کا نام وشنو مت رکھا گیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس مذہب کے ایک الگ مستقل مذہب بننے کی صلاحیت شنکر اچاریہ کی تعلیمات سے مہیا کر دی تھی، جو محمود غزنوی سے تھوڑے ہی دنوں پہلے برہمنی مذہب کو بہت کچھ مرتب اور مدعوم کر چکا تھا۔ چنانچہ اس کے متعلق ڈاکٹر بلیو ہنٹر تاریخ بحل ہند میں اس کا ذکر اس طرح کرتا ہے: وشنو پوران کی تاریخ تصنیف سن 1045 سے شمار کرنی چاہیے۔ اس پوران میں جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے قدیم روایتیں قلم بند ہیں جو شیو اور بدھ متوں کے ساتھ ساتھ چلتی آتی ہیں۔ اس پوران کے مسائل براہ راست ویا سے نہیں لیے گئے بلکہ 2 مشہور رزمیہ نظموں کی وساطت سے حاصل ہوئے ہیں۔ یہ 18 پرانوں یعنی علم الہی کی سنسکرت کتابوں میں سے ایک ہے جس میں برہمنوں نے وشنو اور یشو کی مخالفت مذہبوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ اس کے علاوہ مورخ ہنٹر جسے معمولاً ہندو نواز مورخ کہا جاتا ہے، وہ بغیر کسی تحقیق کے صرف مسلم دشمنی کے سامنے رکھتے ہوئے ہندو نوازی میں سلطان محمود غزنوی کے خلاف لکھنے میں پیش دکھائی دیتا ہے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے، کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت
آپ کے سامنے اس کی سلطان محمود غزنوی کی قسط نمبر 10 پیش کرتے ہیں۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔